سيد البرية سراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. صلوات خالق کائنات پروردگار عالم مالک ارض و سما رب العزت کا یہ ارشاد ہو رہا ہے، وہ خالق کائنات جس نے کائنات کو ایک نظام کے تحت خلق کیا ہے، جس کے سلسلے سے آواز دے رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان ختم ہو جاتے، مٹ جاتے، فاسد ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے. ومن فیہن، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب کے سب ختم ہو جاتا اور مٹ جاتا، سب کا خاتمہ تباہ و برباد ہو جاتے. بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کا تذکرہ لے کے آئے ہیں، اور یہ ایسے نکمے افراد، میں ابھی اپنی طرف سے حاشیہ میں رہا ہے، نکمے ہیں جو اپنے ہی ذکر سے غافل اور منہ موڑنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کا یہ اعلان ہے، اور جس کے زیر و زبر میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہے کہ اس کے زیر و زبر میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ تبدیلی کرنے کی گنجائش ہے. اسی لیے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو، نہ یہ آیت ہے، نہ حدیث ہے، نہ روایت ہے جس کے لیے کہا جا سکے کہ راوی جو ہے ضعیف ہے اور عقیدے کا کمزور ہے، ہم ان سے روایت نہیں لیتے. شیعہ کہیں گے کہ ہم سنیوں سے روایت نہیں لیتے، ہم بخاری کی روایت نہیں مانتے، ہم کافی کی روایت نہیں مانتے. دونوں آپس میں یہ نہ حدیث ہے نہ روایت ہے جس کے لیے کہا جا سکے کہ راوی ضعیف ہے اور کتاب کمزور ہے، ضعیف العقیدہ ہے، اچھے عقیدے کا مالک نہیں ہے، روایت خبر واحد ہے. یا یہ سارے جو اشکالات ہیں یہ وارد نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن کا کھلا یہ اعلان ہے کہ اگر
حق باطل کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین ختم ہو جاتی، آسمان فنا ہو جاتا۔ یہ ساری چیزیں کائنات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات اگر ایک ڈگر پر چل رہی ہے، یہ کارائے حیات کی پختگی، نظام کائنات کی استواری اور یہ زمین و آسمان کی پائیداری، یہ موت و حیات، یہ انسانوں کا پیدا ہونا اور کائنات کا ایک ڈگر پر چلنا بغیر کسی فساد اور بغیر کسی تباہی اور بربادی کے، اس پوری کائنات نظام کا ایک حاکم کی حکمت کے تحت اور ایک بنانے والے خالق کی خلقت کے تحت چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک کبھی حق کے نمائندے نے باطل کی پیروی نہیں کی ہے۔ ایک نتیجے میں لانا چاہتا ہوں، کبھی بھی باطل کے نمائندوں کی حق کی نمائندوں نے پیروی نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے، خالق کائنات کا کلام ہے کہ اگر حق باطل کی خواہشات کی پیروی کر لیتا، مفسرین نے کہا یہاں حق سے مراد اللہ، اس کا مطلب حق ان کے خواہشات، کافرین، منافقین، مشرکین، اکثریت جن کی خواہشات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کثرت میں خواہش پائی جاتی ہے، اور جہاں وحدت اور توحید ہوتی ہے وہاں ایک نظام اور مکمل نظام پایا جاتا ہے، وہاں ایک نظام پایا جاتا ہے اور مکمل نظام پایا جاتا ہے۔ اس لیے قدرت نے کہا یہ ہمارا کلام ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین ختم ہو جاتی، آسمان فنا ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی پختگی یہ ایک خالق کے تابع ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے دوسری جگہ آواز دی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین اور اس آسمان اور کائنات کے درمیان ایک خدا کے علاوہ کوئی اور وحدہ لا شریک ہوتا، کوئی عبادت کے قابل ہوتا، کوئی پرستش کے لائق ہوتا، کوئی ماننے کے لائق ہوتا، کوئی خدا اور ہوتا اللہ کے علاوہ، تو یہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات نظام شمسی بتا رہا ہے کہ کوئی ایک خالق ہے جس کے نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ بات تو طے ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یکتائی ہوتی ہے وہاں نظام میں خرابی نہیں ہوتی ہے۔ نظام فاسد وہاں ہوتا ہے جہاں خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں خواہشیں آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگی ایک آدمی ہوگا تو خواہش کم ہوگی، یا زیادہ ہوں گے تو خواہش زیادہ ہوگی، نہیں، ایک ہی آدمی ہوتا ہے تو خواہشیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایسے چلانا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے تھا، تو اللہ کہہ رہا کہ اگر دو خدا ہوتے، ایک خدا کے علاوہ بہت سے خدا ہوتے تو زمین ختم ہو جاتی۔ کوئی کہتا ہے یار ہندوستان میں آسمان کا شامیانہ کم ذرا ہے، اس کو ذرا اور پھیلانا چاہیے، چین میں سورج کی روشنی کم پڑ رہی ہے، وہاں سورج کی روشنی زیادہ دینی چاہیے، جہاں دن ہے وہاں رات کا اضافہ کرنا چاہیے، جہاں رات ہے وہاں دن کا اضافہ کرنا چاہیے، جہاں بارش زیادہ ہو رہی ہے وہاں کم کر دینی چاہیے، جہاں کم ہو رہی ہے وہاں بارش کا اضافہ کر دینا چاہیے، جہاں نعمتیں زیادہ ہو رہی ہے وہاں کم کر دینی چاہیے، جہاں نعمتیں کم ہے وہاں اضافہ کر دینا چاہیے۔ یہی تو بتانا چاہتا ہے خدا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی ایک خدا ہوتا تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی، ورنہ کوئی کہتا 10 خدا ہوتے یا 2 خدا ہوتے تو کہتے کہ آفتاب صاحب کو راتب زیادہ دیا جائے، یا عالم بھائی مدرسہ چلاتے ہیں ان کو چھپر پھاڑ کے دیا جائے۔ یہ خدائی کے نظام دنیا ہے، 2 نظام رکھ لیجئے، جہاں 2 نظام ہو جاتا ہے وہاں انسان کے خواہشات اور ان کی تمناؤں اور آرزویں وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ پسندیدہ نظام یہی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا راتب زیادہ ہو جائے، کوئی اور چاہتا ہے کہ ہمیں ڈونر مل جائے، کوئی اور چاہتا کہ اسے زیادہ راتب دے دیا جائے، اس کے اولاد زیادہ ہونی چاہیے، اس کے گھر اس کا اضافہ ہونا چاہیے، اس کے یہاں کچھ اور ہونا چاہیے، اس کے یہاں کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو جیسے جیسے خدائی میں زیادتی ہوتی جاتی، خدا بڑھتے جاتے، خواہشات بڑھتے جاتے، تمنائیں بڑھتی جاتی، اور جیسے جیسے تمنائیں اور آرزویں بڑھ جاتی زمین و آسمان میں فساد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میاں یہ تو چھوٹے قد کے، ان کو کتنا 2 روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے، ان کو زیادہ راتب نہیں دینا چاہیے۔ کوئی 150 کلو کا ہوتا اس کے وزن کے حساب سے رزق دینا چاہیے۔ یہ مزاج انسانیت ہے، اسی لیے اللہ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ
رجحان چین کی طرف زیادہ ہوتا، کوئی کو خدا کہتا کہ امریکہ سپر پاور ہے اسے زیادہ طاقت دینی چاہیے، کوئی کہتا کھڑا ہندوستان کے لوگ کمزور ہے انہیں طاقت دینی چاہیے، مگر نہیں، یہ حکمت حکیم کی حکمت ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اگر ہم کوئی نظام قائم کرے تو اس میں بدنظمی پیدا ہونے پائے۔ یہ حکیم کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نظام میں بدنظمی نہیں ہونی پائے، تو طے بات ہے جب توحید کے مقابلے میں اگر کوئی آئے گا تو وہاں بدنظمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو جو اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے ہیں اگر ان کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو وہاں بھی بدنظمی۔ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد وآل محمد۔ اگر ان کی خواہشات کی پیروی اور اتباع کر لیتا خدا اور حق تو ساری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے ایک حکمت عملی اور ایک نظام کے تحت ساری کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق کے نمائندوں نے کبھی باطل کی پیروی نہیں کی ہے۔ عزیزان گرامی، وقت آتا رہا، اب ایک تفصیل ہے، ایک جائزہ ہے۔ اگر حق کے نمائندوں اور باطل کے نمائندوں کی فہرست بنائی جائے اور اس سے سری جائزہ لیا جائے تو جب سے یہ کائنات قائم ہوئی ہے آدم حق کے نمائندے ہیں، نوح حق کے نمائندے ہیں، ابراہیم۔ ایک منزل پہ لانا چاہتا ہوں کہ اگر نمائندہ الہی یا حق کا نمائندہ ذرہ برابر ایک لمحے کے لیے باطل کی پیروی کر لیتا یا اتباع کر لیتا تو زمین ختم ہو جاتی، آسمان تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ زمین و آسمان کا نظام بتا رہا ہے کہ اگر آدم حق کے نمائندے ہیں، نوح حق کے نمائندے ہیں، ابراہیم حق کے نمائندے ہیں، موسیٰ حق کے نمائندے ہیں، پیغمبر حق کے نمائندے ہیں، اور ادھر شیطان باطل کا نمائندہ ہے، نمرود باطل کا نمائندہ ہے، شداد باطل کا نمائندہ ہے، حامان باطل کا نمائندہ ہے، فرعون باطل کا نمائندہ ہے، ابو لہب و ابو سفیان یہ باطل کے نمائندے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خدا کہہ رہا ہے اب آپ بتائیے اگر آدم شیطان کی بیعت کر لیتے تو زمین ختم ہو جاتی، زمین تباہ و برباد ہو جاتی۔ اگر موسیٰ فرعون کی بات مان لیتے تو یہ دنیا ختم ہو جاتی۔ اگر ابراہیم نمرود کی بات مان لے لیتے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ اچھا یہ بتائیے اتنی شدت کیوں تھی باطل کے نمائندوں کی کہ حق کے نمائندوں کے مقابلے میں آیا جائے اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے؟ عزیزان گرامی، اگر یہ خدا تھے اور سچے نمائندے تھے حق کے تو فرعون کو موسیٰ کو پیدا ہی نہیں ہونا دینا چاہیے تھا۔ اگر خدا تھا تو جناب موسیٰ کو پیدا ہی نہ ہونے دیتا۔ پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں۔ اگر نمرود خدا تھا تو جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ جناب ابراہیم ملک الموت سے کہتا کہ ان کی روح قبض کر لو، اس کا مطلب یہ آگ میں ڈالنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ حق کے نمائندوں نے بتایا کہ یہ باطل کے نمائندے ہیں، حقیقی خدا نہیں۔ ایک نتیجے پہ لانا چاہتا ہوں، تھوڑی تمہید زیادہ طولانی ہو جائے گی۔ تو حق کے نمائندوں نے بتایا، آدم حق کے نمائندے، نوح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی کسے حاصل ہے، اعتماد کسے حاصل ہے؟ حق کے نمائندوں کو حاصل ہے۔ انکار آدم نے بتایا کہ شیطان باطل کا نمائندہ ہے، انکار موسیٰ نے بتایا کہ فرعون خدا نہیں ہے، انکار ابراہیم نے بتایا کہ نمرود خدا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک سلسلہ اسی طریقے سے اب دنیا یہ کہتی ہے کہ امام حسین اگر یزید کو خلیفہ مان لیتے تو کیا ہوتا؟ تو کیسے پتا چلے کہ یہ باطل کے نمائندے ہیں اور حق کا نمائندہ تو کون ہے؟ تو عزیزان گرامی، ایک لفظ کا اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا دوں۔ انکار آدم نے بتایا کہ شیطان باطل کا نمائندہ ہے، انکار ابراہیم نے بتایا
کہ نمرود باطل کا نمائندہ ہے، انکار موسیٰ نے بتایا کہ فرعون باطل کا نمائندہ ہے، انکار نوح نے بتایا کہ کفار باطل کے نمائندے ہیں، انکار عیسیٰ نے بتایا کہ یہود کافر کے نمائندے ہیں، اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کے انکار نے بتایا کہ یہ باطل کے نمائندے ہیں، ابو لہب باطل کا نمائندہ ہے، ابو سفیان باطل کا نمائندہ ہے، ابو جہل باطل کا نمائندہ ہے، انکار امیر المومنین نے اسی طرح بتایا کہ میرے مقابلے میں آنے والے سب کے سب باطل کے نمائندے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ انکار امیر المومنین نے بتایا کہ سب کے سب باطل کے نمائندے ہیں، اسی طریقے سے کائنات کو پتہ نہ چلتا کہ یزید الہی خلیفہ ہے، خلیفہ رسول ہے یا جانشین نبی ہے، اگر انکار حسین نے نہ بتایا ہوتا کہ یزید خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، انکار حسین نے بتایا۔ اچھا بتائیے، لوگ کہتے ہیں کیا برائی تھی اگر مان لیتے؟ امام حسین اگر مان لیتے یزید کو خلیفہ تو کیا برائی ہوتی؟ برائی تھی عزیزان گرامی، اگر جس طریقے سے اگر آدم شیطان کو مان لیتے نمائندے الہی اور اس کی بیعت کر لیتے تو ساری دنیا کیا کہتی؟ یہی تو کہتی کہ آدم صفی اللہ نے شیطان کو مان لیا، اس کی بیعت کر لی، ساری کائنات کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ آدم نے مانا، صفی اللہ نے مانا، جنت کے ساکن نے مانا، پہلے بشر نے مانا، یا ابو البشر نے مانا، سب کے ابا نے مانا، ساری دنیا یہی تو کہتی نا۔ اسی طریقے سے اگر جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو خدا مان لیتے تو ساری دنیا کیا کہتی کہ فرعون کو خدا مانو، اس لیے کہ اللہ کے نمائندے نے مانا ہے، جناب موسیٰ نے مانا، صاحب شریعت نے مانا، کلیم خدا نے مانا، صاحب شریعت نے مانا، صاحب کتاب نے مانا۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اگر جناب ابراہیم نمرود کو خدا مان لیتے تو ساری دنیا یہی کہتی کہ نمرود کو خدا مانو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خلیل نے مانا ہے، خلیل خدا نے مانا، معمار کعبہ نے مانا، صاحب شریعت پیغمبر نے مانا، صاحب کتاب نے مانا، نبی نے مانا، عبد نے مانا، خلیل نے مانا، رسول نے مانا، معمار کعبہ نے مانا۔ اسی طریقے سے اگر جناب عیسیٰ یہود و کفار اور نصارہ کے مقابلے میں ان کی خدائی اور ان کا ساتھ دے دیتے یا کفار کی بیعت کر لیتے تو ساری دنیا یہی کہتی کہ ان کو خدا مانو، اس لیے کہ عیسیٰ نے مانا، مردوں کو جلانے والے نے مانا، پیغمبر نے مانا، جس کی تخلیق بغیر بات کے ہوئی ہے اس نے مانا، صاحب شریعت نے مانا ہے، صاحب کتاب نے مانا ہے، صاحب کتاب نے مانا ہے، توحید کا پرچم لہرانے والے نے مانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پیغمبر اسلام ان باطلوں کو مان لیتے تو ساری دنیا کہتی ابو لہب کو ماننا چاہیے، ابو سفیان کو ماننا چاہیے، ابو جہل کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر نے مانا، آمنہ کے لال نے مانا، حبیب کبریا نے مانا، طہا نے مانا، مزمل نے مانا، مدثر نے مانا، صاحب کتاب نے مانا، آخری پیغمبر نے مانا، آمنہ کے لال نے مانا، یتیم عبداللہ نے مانا، آبرو کعبہ نے مانا، وارث کتاب نے مانا، خانہ کعبہ کے محافظ نے مانا، اور ساری دنیا یہی کہتی کہ ان باطل خداؤں کو ماننا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر امیر المومنین کسی کے سامنے جھک جاتے اور اس کی بیعت کر لیتے تو ساری دنیا یہی کہتی کہ انہیں بھی خلیفہ سچا مانو، اس لیے کہ امیر المومنین نے مانا، وارث کعبہ نے مانا، یعقوب الدین نے مانا، ید اللہ نے مانا، یسان اللہ نے مانا، پیغمبر کے جانشین نے مانا، وارث کتاب نے مانا، خانہ کعبہ کے مولود نے مانا، وارث منبر نے مانا، منبر سلولی کے خطیب نے مانا، مولود کعبہ نے مانا، امیر المومنین نے مانا، یعقوب الدین نے مانا، امیر ممکنات نے مانا، مولائے المتقیان نے مانا۔ ساری دنیا کہتی کہ انہیں خدا ماننا چاہیے۔ اسی طریقے سے جملے کو سمیٹ کے کہتا ہوں کہ یزید ہمیشہ قیامت تک کے لیے خلیفۃ اللہ، خلیفۃ المسلمین رہتا اگر حسین انکار کر کے نہ بتاتے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد۔ جس طرح انکار آدم نے بتایا کہ شیطان باطل کا نمائندہ ہے، اسی طریقے سے انکار حسین نے بتایا کہ یزید خلیفۃ المسلمین نہیں ہے۔ اب اگر حسین
یزید کو خلیفہ مان لیتے تو جیسے وہاں کہا جا رہا ہے کہ صاحبان شریعت نے مانا، صاحبان اسلام نے مانا، دین و مذہب کی آبروؤں نے مانا ہے انہیں خلیفہ، تو انہیں بھی ماننا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے اور اسے خلیفہ مان لیتے تو ساری دنیا یہی کہتی کہ یزید کو خلیفہ ماننا چاہیے، کہ حسین ابن علی نے مانا ہے، اسلام کی آبرو نے مانا ہے، کعبے کی عزت نے مانا ہے، اسلام کے وقار نے مانا ہے، دین پناہ نے مانا ہے، دین کی آبرو نے مانا ہے، امیر المومنین کے وارث نے مانا ہے۔ ساری دنیا یہی کہتی، اس لیے کہ حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ پوری ایک ملت اور امت کا نام ہے۔ جہاں آدم کی محنتیں بھی سمٹی ہوئی ہیں، نوح کی ریاضتیں بھی سمٹی ہوئی ہیں، موسیٰ کی ہیبت بھی سمٹی ہوئی ہے، عیسیٰ کا ذوق بھی سمٹا ہوا، اس کا مطلب ایک حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو تنہا حسین کی بیعت نہیں تھی بلکہ آدم کی بیعت تھی، نوح کی بیعت تھی، ابراہیم کی بیعت تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ حسین تنہا ایک فرد بشر کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام کی آبرو کا نام ہے، مذہب کے وقار کا نام ہے، للہیت کی عزت و توقیر کا نام ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی اب تنہا حسین کون ہے؟ اتنی ضد کیوں تھی فرعون کو؟ اتنی ضد کیوں تھی کہ موسیٰ کو پیدا نہ ہونے دیا جائے؟ نمرود کو اتنی ضد کیوں تھی کہ انہیں آگ میں ڈال کے ختم کر دیا جائے اور میرے مقابلے میں نہ آنے جائے؟ یار جانتے تھے کہ اگر ان کا ووٹ اور سپورٹ نہ ہمیں ملے تو ہماری خلافت آگے نہیں بڑھے گی۔ یزید اتنی ضد تھی، جہاں سب نے ایرے غیرے کالے کلوٹے لنگڑے لولے اکابر اصابر چھوٹے بڑے کف ناکف شریف بے حیا بے غیرت سب نے بیعت کر لی تھی، وہاں تنہا امام حسین کا بیعت نہ کرنا اور یزید کا ضد اور اصرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید جانتا تھا کہ جب تک فرزند زہرا کا سپورٹ نہ مل جائے میری خلافت کی کشتی تکمیل کے ساحل تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک فرزند زہرا کا ووٹ اور ان کی بیعت نہ مل جائے تب تک میری خلافت کی کشتی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو انکار حسین ایک ملت کا نام ہے، ایک امت کا نام ہے، جہاں آدم کی ریاستیں سمٹی ہوئی ہیں، نوح کے تقوی۔ تو حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے صرف اپنے وقار اور اسلام کی آبرو نہیں بچائی ہے، آدم کے تقوی کی آبرو بچائی ہے، نوح کی خلت کی آبرو بچائی ہے، پیغمبر اسلام کی تمام تر محنتوں کا صلہ کربلا میں سمٹ گیا تھا۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو سارا دین و مذہب یزیدیت کے چنگل میں آ جاتا تھا۔ عزیزان گرامی اور شاید یہی وجہ ہے ہمیشہ بیعت کا سر اٹھانے والا یہ باطل کے نمائندے ہمیشہ بیعت کرو ہمیشہ بیعت کا مطالبہ ہوتا رہا۔ آدم سے ہمیشہ حق و باطل دونوں برسر پیکار رہے اور بیعت کا مطالبہ ہوتا رہا۔ آدم سے شیطان نے کہا ہماری بیعت کرو، ہم حق کے نمائندے، تم حق کے نمائندے ہو، ہماری بیعت کرو۔ آدم سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ ہمیشہ حق و باطل کے درمیان لڑائی ہوتی رہی، برسر پیکار رہے، ہمیشہ دونوں کے درمیان برسر پیکار جنگ ہوتی رہی، مارکا آرائی ہوتی رہی، مگر عزیزان گرامی ہمیشہ ہارنے والا باطل ہمیشہ سر اٹھاتا رہا اور یہی کہتا رہا اب کے مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں۔ ایک نتیجہ سن لیجئے، اب کے مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں، اب کے مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں۔ آدم کے مقابلے میں شیطان آیا، شیطان کو شکست ہوئی، مگر یہی کہتا رہا اب کے مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں۔ فرعون موسیٰ کے مقابلے میں آیا، شکست کھائی، مگر یہی کہتا رہا اب کے مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں۔ نمرود جناب ابراہیم کے مقابلے میں آیا، شکست کھائی، مگر یہی کہتا رہا اب کے مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں۔ عیسیٰ کے مقابلے میں کفار و یہود آئے، شکست ہوئی، یہی کہتے رہے اب کے مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں۔ پیغمبر کے مقابلے میں سارے کفار آئے، شکست کھائی، یہی کہتے رہے اب کے مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں۔ ابو لہب ہارا مگر اکڑ رہ گئی، ابو سفیان ہارا مگر اکڑ
اکڑ لے گئی، آدم سے شیطان ہارا مگر اکڑ لے گئی، نوح سے طوفان ہارے مگر اکڑ لے گئی، ابراہیم سے نمرود ہارا مگر اکڑ لے گئی، فرعون موسیٰ سے ہارا مگر اکڑ لے گئی۔ ہمیشہ یہ کہتا رہا باطل، اب کے مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں، اب کے مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں، اب کے مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں۔ ہمیشہ سر اٹھانے والا باطل ہارتا رہا مگر اکڑ لے گئی، جس کے لیے کہا جاتا محاورہ کہ رسی جل گئی بل نہ گیا، رسی جل گئی بل نہ گیا۔ مثال کے طور پر کہیں جھگڑا ہو جائے، میں اپنی آج مثال دوں کہ اگر امبیڈکر نگر میں جھگڑا ہو جائے اور ہمارے مقابلے والے پڑ جائیں، مقابلے والے پڑ جائیں تو ہو سکتا ہے کم رہے ہوں، پٹنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج تو پیٹ لیا، کل ریلوے اسٹیشن پہ ملو تو وہاں بتاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ بھی ہم گئے وہاں پٹائی ہو گئی، وہاں پہ کہا اچھا آؤ فیض آباد پہ ہمارے وہاں زیادہ ہے، وہاں گئے وہاں بھی باطل پٹتا رہا، اسی طریقے سے باطل پٹتا رہا مگر اکڑ نہیں گئی۔ ہمیشہ باطل پٹنے والا آدم کے مقابلے میں پٹا مگر اکڑ نہیں گئی، نوح کے مقابلے میں پٹا مگر اکڑ نہیں گئی، ابراہیم کے مقابلے میں ہارا مگر اکڑ نہیں گئی، نمرود جناب ابراہیم سے ہارا مگر اکڑ نہیں، پیغمبر سے باطل کے خدا ہارتے رہے مگر اکڑ نہیں گئی، امیر المومنین سے یہ پٹتے رہے مگر اکڑ نہیں گئی۔ ہمیشہ سر اٹھانے والا باطل یہی کہتا رہا اب کے مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں، آدم سے ہارا تو آپ کی مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں، نوح سے ہارا تو آپ کی مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں، ابراہیم سے ہارا تو آپ کی مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں، پیغمبر سے ہارا تو آپ کی مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں، امام المومنین سے ہارا تو آپ کی مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں۔ ہمیشہ سر اٹھانے والا باطل ہمیشہ ہارتا رہا، ہمیشہ کرتا رہا، یہی کہتا رہا کہ اپنی مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں، مگر اللہ نہ جانے بھوکوں میں کتنی طاقت تھی، نہ جانے کیا پیاسوں میں کتنی طاقت تھی۔ اب جو پوری یزیدیت سمٹ کر میدان کربلا میں آئی تو حسین کے جانبازوں نے یزیدیت کو اپنے خون کے دھارے میں بہا کر اتنی دور پھینک دیا کہ کبھی کسی یزید نے سر اٹھا کے نہ کہا کہ اپنی مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں۔ اب کی مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں، اب کی مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں، مگر اللہرے نہ جانے کربلا کے بھوکوں اور پیاسوں میں کتنی طاقت تھی کہ تپتے ہوئے صحرا میں اپنے خون کے دھاروں میں یزیدیت کو بہا کر اتنی دور پھینک دیا کہ اب کبھی بھی باطل نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اب کی مقابلے میں آؤ تو بتاتے ہیں، نہ بیعت کا سوال نہ بیعت کا مطالبہ۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جس یزید کو اتنی شدت اور ضد تھی کہ فرزند زہرا سے بیعت لے لی جائے، وہی یزید اسی کے سامنے علی ابن الحسین کھڑے ہوئے ہیں، رسن بستہ بھی، زنجیریں پڑی بھی ہوئی ہیں، دربار بھی اس کا ہے، لشکر بھی اس کا ہے، کرسی بھی اس کی ہے۔ نہ ابن زیاد کوفے میں ابن زیاد کو ہمت ہوئی کہ سجاد سے بیعت کا مطالبہ کرے، نہ شام کے دربار میں یزید کو بیعت کا مطالبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ جس حسین نے بیعت نہیں کی تو اس کا بیٹا حسین کا بیٹا کیسے اسے کی بیعت کرے۔ تو جس یزید کو اتنی ضد تھی، تڑپ تھی کہ نہیں حسین سے بیعت نہیں جائے، مگر نہیں، وہی حسین کا بیٹا دربار یزید میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار، تو خاتون عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ حبیب، نہ کوئی نہیں ہے، مگر جانتا ہے یزید اگر یہ اکیلے بھی ہوں تو پورے لشکر کے برابر، اگر یہ بیمار صحیح مگر سید سجاد میں وہی طاقت و قوت ہے جو حسین نے دی۔ بس میں نے گفتگو کو تمام کیا، 4 محرم ہو گئی، یہ حق و باطل کا ٹکراؤ اور
کربلا کی وہ سرزمین جو حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی ایسی سرزمین بن گئی کہ قیامت تک کے لیے اب اس کا نام دامن تاریخ پر سنہری حرفوں میں موجود رہے۔ لشکر جمع ہونے لگے ہیں، ادھر حسین کا خیمہ 2 محرم کو نصب ہوا اور ادھر لشکر پہ لشکر آنے لگے۔ کبھی ہرملا آ رہا ہے، کبھی شمر آ رہا ہے، کبھی خولی آ رہا ہے، کبھی سنان آ رہا ہے، کبھی پسر سعد آ رہا ہے۔ لاکھوں کا لشکر، حد اقل 30 یا 40 ہزار اور حد اکثر کوئی حد نہیں ہے، 6 لاکھ 7 لاکھ یا جتنے بھی لشکر جمع ہوئے تھے، یہ صرف اور صرف فرزند زہرا کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ سرزمین کربلا جہاں تبتا ہوا صحرا ہے اور کچھ انصار و اعزاء کے ساتھ، سیدانیوں کے ساتھ فرزند زہرا جمع ہیں اور ان کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، لشکر پہ لشکر جمع ہو رہے ہیں۔ جب یہ سارے لشکر آتے تھے اور زمین کربلا پر ان کی گھوڑوں کی ٹاپوں کی پڑتی تھی تو زمین کربلا دہل جاتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، سوچئے جن گھوڑوں کی ٹاپوں سے سرزمین کربلا کا دل دہل اور سہل جاتا تھا، ذرا سوچئے حسین کے خیمے کی حالت کیا رہی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں ننھے بچے ہیں، 6 مہینے کا اصغر بھی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بچے دہل جاتے تھے۔ اور جب اتنا لشکر جمع ہو گیا تو ایک مرتبہ شہزادی نے حسین کو قریب بلایا، بھیا یہ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، بھیا کیا اتنی بڑی کائنات میں تمہارا کوئی مددگار اور ناصر نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بہن تھی، بھائی سے بیان کر دیا، اپنی دل کی آرزو لبوں پہ لے کے آئی، اتنی بڑی کائنات میں ہمیں قتل کرنے کے لیے یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، لشکر جمع کیے جا رہے ہیں، گھوڑے جمع کیے جا رہے ہیں، بھیا کیا اتنی بڑی کائنات میں آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے؟ کہا ہے بہن، سوچئے اس وقت اتنی بڑی آبادی میں حسین نے اگر کسی کو یاد کیا ہے تو اسے حبیب کہا، حبیب کہا جاتا ہے۔ کہا بھائی، کہا بہن ہے میرا ایک دوست ہے، میرے بچپن کا دوست ہے، آواز دی بھیا اسے بھی خط لکھو اور اپنی نصرت کے لیے بلاؤ۔ ہاں عزیزان گرامی، خط میں جو لفظیں ہیں عام طور سے جن کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے وہ خط میں لفظیں نہیں ہیں۔ میں بحور الغمہ سے پڑھ رہا ہوں، اس میں مولا نے کوئی غیرت دار اس طریقے سے اپنی جذبات کا اظہار کرے جس جذبات کا اظہار امام حسین نے کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے الفاظ لکھے ہیں امام حسین نے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام حسین کس منزل اور کس مصیبت میں گھرے تھے۔ جو لفظ امام نے استعمال کیے سن لیجئے، خط کے الفاظ ہیں، امام لکھتے ہیں من الحسین الغریب الی الرجل الفقیر، میرا یہ خط حسین غریب کی طرف سے مرد مجاہد فقیر جناب حبیب ابن مظاہر کی طرف ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اسی لیے مولا کو غریب کہا جاتا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، السلام علیکم یا غریب کربلا، اے کربلا کے غریب حسین، تجھ پہ ہمارا سلام۔ حسین کو خود اپنے غربت و تنہائی کا احساس ہو جائے، اسی لیے جہاں بھی پوچھئے گا پڑھیے گا ہر جگہ یہی ملتا ہے، غریب کی داستان سننا تو مجھے ماتم کر لینا۔ یہ ساری داستان امام حسین من الحسین الغریب الی الرجل الفقیر، یہ لفظ ہے۔ اب سوچئے خیرت مند، وہ بھی امام حسین جیسا خیرت مند آواز دے رہا ہے، اے حبیب۔ اب لفظ سن لیجئے، ٹھہر کے لفظ سن لیجئے، کتنی غربت کا احساس ہے۔ غیرت دار حسین لکھ رہا ہے، ہم ایسی جگہ اپنے ان رشتوں کا حوالہ نہیں دیں گے مگر جہاں فرزند زہرا، غریب نینما، غریب کربلا امام حسین نے اظہار کیا، آواز دیتے ہیں، یا حبیب انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ۔ سن لیا آپ نے، لفظ ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، میرا مولا آواز دیتا ہے، اے حبیب تم جانتے ہو نا کہ میری رسول اللہ سے کیا رشتہ داری ہے۔ عزادار، یہ کتنی غیرت کی بات ہے کہ حسین جیسا صاحب غیرت آواز دے رہا ہے، یا حبیب انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ۔
حبیب تم خوب جانتے ہو کہ حسین کی رسول اللہ سے رشتہ داری ہے. اے حبیب اب یہ میری لفظ ہے. اے حبیب ارے اس سرزمین پر میرے علاوہ کوئی جگر گوش ہے رسول نہیں ہے. اے حبیب اس سرزمین پر علی مرتضیٰ کا لاڈلا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اے حبیب ارے جس ماں نے مجھے چکیا پیس پیس کے پالا ہے میرے علاوہ زہرا کا لاڈلا کوئی نہیں ہے. اے حبیب ارے میں رسول کا نواسا ہوں, علی کا لاڈلا ہوں. سن لیا آپ نے قرابتنا من رسول اللہ, میری کیا قرابت ہے. پھر دوسرا جذباتی جملہ امام حسین جناب حبیب سے کہہ رہے ہیں, وہ حبیب وانت ذو غیرت وحمیت وشیمت. مختلف لفظ ہے. اور حبیب میں جانتا ہوں کہ تم صاحب غیرت بھی ہو. اللہ اکبر. حسین حبیب کے جذبات اور ان کی غیرت و حمیت کی دہائی دیکھ رہے ہیں کہ حبیب دیکھو خط مل جانا تو حسین کی نصرت و حمایت میں بخل نہ کرنا. حبیب انت ذو شیمت وحمیت وغیرت. اے حبیب میں کسی اور کو خط اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں, حسین کو بھروسہ ہے حبیب تم صاحب غیرت و حمیت ہو. جب خط ملے گا تو مدد کے لیے ضرور آؤ گے. اور قیامت کا جملہ فرزند زہرا نے لکھ دیا, فلا تبخل علینا یجازی کا جدی رسول اللہ یوم القیامت. اے حبیب خط مل جائے تو دیکھنا میری نصرت میں اپنی جان بچانے میں بخل نہ کرنا. اور ایسے ہی نہیں ہے, اگر تم اپنی جان مجھ پر فدا کرو گے تو میرے نانا قیامت میں اس کی جگہ دے گے اجر کو بدلنا. ہائے حسین کی قربت کیسی لفظ ہے. حسین نے کہا حبیب فلا تبخل علینا, بخل نہ کرنا, بس ختم دعا ہے. اور حبیب صاحب مرتبہ, کسی ایرے غیرے سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے. جہاں ملنے کی امید ہوتی ہے وہاں اپنے دل کے جذبات کو لفظوں کے ساتھ میں ڈال کے رکھا جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ حسین و حبیب کی بات ہے, یہ دونوں جانے کس انداز سے. فلا تبخل علینا یجازی کا جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی کا احسان نہیں لیتے حبیب, ہم جنت تمہیں دلوائے گے. یہ جذبات یہ لفظ حسین نے رکھے. خط پہنچا, میں نے گفتگو تمام کر دی. خط پہنچا, حبیب نے دیکھا کہ حسین کا خط ہے, تحریر کو آنکھوں سے لگایا, خط کا بوسہ دیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک مرتبہ معظمہ نے پوچھا زوجہ نے کہ حبیب کیا بات ہے. کہا میرا آقا کا خط آیا ہے, مدد کے لیے بلایا ہے. ساری لفظیں ہو گئی. ایک مرتبہ 9 محرم کی صبح غالباً تھی یا بہرحال کربلا جیسی خط ملا. حبیب نے تیاری کی. ادھر حسین اصحاب کو لے کے بیٹھے تھے اور اسلحہ غالباً بہر روما نے لکھا ہے کہ کچھ اسلحے تقسیم کر رہے تھے. نیزے, یہ لو تمہارا نیزہ ہے, یہ لو تمہارا نیزہ ہے, یہ اسلحے جنگ تقسیم کر رہے تھے. ایک نیزہ رہ گیا. ایک مرتبہ کسی چاہنے والے نے کہا مولا یہ کس کے لیے رہ گیا, اسے بھی کسی کو دے دیجئے. حسین نے تڑپ کے کہا نہیں, میں نے جسے بلایا ہے وہ میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے, میں یہ نیزہ اس کے لیے رکھے. اتنے میں ایک مرتبہ گرد کربلا ہٹی تو کیا دیکھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے. ایک مرتبہ حبیب جیسے ہی قریب آنے لگے, حسین نے مسند چھوڑ دیا اور آواز دیا عباس آؤ, علی اکبر بیٹا آؤ, میرے ساتھیو عزیز و اقارب آؤ, میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے. ہاں آزادارو, مجھے نہیں معلوم اس وقت خیر بہائے امام حسین علیہ السلام کی حبیب کے آنے پر کیا خوشی کا اظہار کیسے ہوا, مجھے نہیں معلوم. مگر میں کہتا ہوں یہ لفظ تاریخ میں نہ ڈھونڈیے گا. جیسے ہی بچپن کے دوست کو حسین نے دیکھا ہوگا کہ اب جس لبوں پہ حسین کبھی مسکرائے نہیں ہوں گے, حبیب کو دیکھا ہوگا لبوں پر تبسم فرمایا ہوگا, میرے بچپن کا دوست آ رہا گیا ہے. حسین مسکرائے ہوں گے تو عباس کے لبوں پہ بھی ہنسی آ گئی ہوگی. میرا آقا مسکرانے لگا, ہائے حبیب تمہاری وجہ سے اکبر آگے بڑھا ہوں گے, چچا تو گلے سے لگایا ہوگا. حبیب تمہارے مقدر کو سلام, پاپا میں بڑے دن بعد مسکرائے ہیں. قاسم آگے بڑے ہوں گے, کلیجے سے حبیب کو لگایا ہوگا. اے چچا بہت دن ہو گیا میں نے اپنے چچا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہاں دادارو عزیزوں
दूसरे से लोग गले मिल रहे थे। अकबर को करीब बुलाया, ए बेटा अकबर क्या बात आबाद अम्मा फिजा, बाबा ने खत लिखा था, हबीब मदद के लिए आए हैं। मेरे बाबा के मुस्कुराने की वजह हबीब है। लम्हाए हुसैन पे मुस्कुराहट देखी, दौड़ के फिजा खैमे में गई। ए शहजादी, अरे हुसैन की मदद के लिए बचपन का दोस्त हबीब आया है। शहजादी ने कहा, ए फिजा जाओ, हबीब को हमारा सलाम कह दो। फिजा दरे खैमा पे आई, आवाज दिए हबीब तुम्हारे मुकद्दर को सलाम, अली की लाडली तुम्हें सलाम कह रही है। हबीब झुके, सर ज़मीने करबला की खाक उठाई, सर में डाला, सरो सीना पीटा। हाय रे अहले बैत का मुकद्दर के गुलामों को सलाम कहला रही है। मैं कहूँगा हबीब तुम्हारे मुकद्दर को सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रुल मुस्तौदअ फ़ीहा परवरदिगार के वास्ता मुहम्मद व आले मुहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत व हुर्मत व शराफ़त व करामत व बुज़ुर्गी व बुलंदी का परवरदिगार हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा। परवरदिगार जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार बातिल और ज़ालिमीन का ख़ातिमा फरमा, मज़लूमीन की नुसरत व हिमायत फरमा। परवरदिगार जो बेरोज़गार है उन्हें साहिब रोज़गार बना, जो जिनके रिज़्क़ में कमी है परवरदिगार उनके रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा इनायत फरमा। एक मुखय्यर मुतबर्रे हैं जिनके कारोबार में बहरहाल कोई खसारा या कोई चीज़ है, आप हज़रात भी दुआ कीजिए और परवरदिगार का वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त व आबरू का हमारे भी माली हालात को तरक्की इनायत फरमा। और जिनके लिए दुआ की गई है कि उनके कारोबार में कमी या तनज़्ज़ुली आ रही है, खसारा और परवरदिगार उनके कारोबार में बेहक़ इमाम हुसैन और अज़ादारी का सदक़ा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे दामन को बेरिज़्क़ हलाल से माला माल फरमा, हमारी आफ़तों मुसीबतों को कम फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में इस बीमारी कोरोना जिसे कहा जाता है परवरदिगार इसका ख़ातिमा फरमा। जो इस बीमारी और मुहलिक मरज़ में मुब्तला है उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार और फिर एक मोमिन जो बीमार हैं और सारे मोमिन के लिए अपना जी 5 मरतबा पढ़ के सारे मोमिन के लिए दुआ। परवरदिगार तेरी वास्ता है इस मुक़द्दस कलिमात और तेरी आए करीम और तेरी इज़्ज़त व जलाल का परवरदिगार जनाब नासिर नसरुल्लाह साहब ग़ालिबन मरीज़ हैं परवरदिगार बीमारी करबला और शहज़ादे सोहरा की बीमारी का वास्ता कायनात में जहाँ भी आले मोहम्मद के चाहने वाले बीमार हैं खुसूसन नासिर भाई नसरुल्लाह को शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि Ya Hüseyin.